پہلا سوال ہے، مجھے انشورنس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی ہے۔ لائف انشورنس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ انشورنس کا جو مسئلہ ہے، یہ جو اس کی بنیاد اور بیس ہے، وہ اللہ کے اوپر سے اعتماد کو ہٹا کر، اللہ کے اوپر سے توکل کو ہٹا کر کمپنیوں پر اور اس طرح کی چیزوں پر اعتماد کی طرف یہ کرنا ہے، بحال کرنا ہے کہ اللہ مومن کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن اللہ پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے۔ تو انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے اوپر سے اعتماد کو ہٹا کر کے کمپنیوں کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے کہ یہ کمپنیاں ہماری جو ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کی کفالت کریں گی، یہ ہمارے بچوں کی ذمہ دار ہوں گی، ہمارے بچوں کا مستقبل پھر اچھا ہوگا۔ یہ اس کی بیس اور بنیاد ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مومن کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی، ایک جا سورہ انفال میں 5 صفات بیان کی ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ تو قرآن نے آگے کیا کہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ مومن ہیں در حقیقت اللہ کی طرف سے، ان کے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ تو اس کی بیس اور بنیاد ہی جو ہے غلط ہے، تو ایسی چیز کو کرنا جو ہے یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔ ہاں، جو چیزیں مجبوری ہے، مثلا گاڑی ہے، اس کا انشورنس ہونا ضروری ہے، جو گورنمنٹ نے ہمارے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ بغیر اس کے تو نہ ہمارا کوئی لائسنس بن سکتا ہے، نہ کوئی کام ہو سکتا ہے، تو وہ تو مجبوری ہے، وہ مجبوری کی بنیاد پر۔ لیکن یہ کہ وہ جیون بیمہ ہے، لائف انشورنس ہے، یہ سب طریقہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اوپر سے اعتماد کو ختم کر کے کمپنیوں کے اوپر اعتماد کرنا۔ بھائی آپ خود پڑھیے، اسلامی تاریخ کو آپ نے پڑھا ہوگا، صحابہ کرام شادی ہو رہی ہے، آئے اور گئے جہاد میں شہید ہو گئے، ان کی بیوی کا دوسری جگہ انتقال شادی ہوئی۔ تو ایک تو وہ زوجۃ الشہداء کے نام سے مشہور ہیں، جانتے ہیں آپ، مدینہ کے اندر زوجۃ الشہداء کے نام سے مشہور تھی۔ اور کتنے صحابہ کرام احد کے میں شہید ہوئے، ان کے بچے، تو کیا ان کی بچوں کی کفالت نہیں ہوئی؟ ان کے بچوں کی کفالت ہوئی، اچھے انداز سے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کفالت، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، ان کے بچوں کی کفالت نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس نے کہا ہے میں نے پیدا کیا، میں رزق کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ بھئی آج باپ ہے، اس کے ذریعے سے وہ کرا رہا ہے، باپ نہیں ہوگا تو کسی اور کے ذریعے سے کرائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ہے کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس پر بہت سی کتابیں آج تو ہندوستان میں اردو میں بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، عربی میں، اس پر تو تامین پر تو عربی میں بہت پہلے کتابیں بہت سی لکھی جا چکی، جب میں طالب علم تھا ندوے میں تبھی لکھی جا چکی ہے، تبھی سے جو ہے باتیں، اور اس پر فقہ اکیڈمی نے بھی اس پر بحث کی ہے، اور اس طرح لوگوں نے ان حالات کے تناظر میں کہ یہاں فتنہ و فساد بہت ہوتا ہے، تو لوگوں نے جائز کہہ دیا ہے کہ اس سے ہوگا جیون بیمہ ہوگا، لائف انشورنس ہوگا تو ماریں گے نہیں۔ بتائیے آپ، فتنہ و فساد کے وقت یہ جو فسادات ہوتے ہیں، اس میں آپ سے پوچھنے آئے گا کہ آپ نے جیون بیمہ کرایا ہے کہ نہیں کرایا، لائف انشورنس کرایا ہے کہ نہیں کرایا۔ اس کی وجہ سے جن فقہا نے جائز قرار دیا ہے، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی اس سے کیا کرے، بچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بات جو ہے سمجھ میں آ گئی۔